ایک نوجوان صحابی جسے لوگ معاذ کے نام سے جانتے تھے، ایک دن شیطان نے اسے پھسلایا اور اسے انصاری کی لونڈی پر بائل کر دیا اور راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کی۔ معاذ شیطان کے جال میں پھنسا اور اس لونڈی کو تنہائی میں لے گیا۔ اب یہ دونوں تھے اور تیسرا ان میں شیطان تھا۔ وہ برائی کو ان دونوں کے لیے نہایت خوبصورت اور پرکشش بنا کر پیش کر رہا تھا۔ وہ دونوں بہک گئے اور جوانی کی طغیانی کا شکار ہو گئے۔ جب معاذ اپنے جرم زنا سے فارغ ہو گیا تو شیطان نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے لگا۔ گناہ کی آگ اس کے دل کو جلانے لگی۔ وہ بے قرار ہو کر روحانی طبیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور وہ دوسری جانب آ گیا اور بولا، اے اللہ کے رسول، میں شیطان کے جھانسے میں آ گیا اور زنا کر بیٹھا، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، واپس چلا جا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ اور توبہ کر لے۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر سے آ گیا کیونکہ گناہ کی آگ نے اس کا آرام چھین لیا اور وہ صبر نہ کر سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اسے یہاں سے نکال دو۔ اسے نکال دیا گیا۔ وہ چوتھی مرتبہ پھر سے چلا آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا یہ دیوانہ ہے؟ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس میں ایسا کوئی مرض نہیں دیکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید اس نے شراب پی ہوئی ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے معاذ کا منہ سونگھا۔ اسے شراب کی بو محسوس نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تجھے پتا ہے زنا کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں ایک عورت کے ساتھ اس طرح حرام کا ارتکاب کر بیٹھا ہوں جیسے ایک آدمی حلال طریقے سے اپنی بیوی کے پاس آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل تفتیش کرائی اور جرم ثابت ہونے پر حکم فرمایا کہ اسے سنسار کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اسے سنسار کر دیا گیا۔ جب اس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی اور اسے دفن کر دیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو آدمیوں کے پاس سے گزرے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو، اس آدمی پر اللہ نے پردہ ڈالا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں ڈال دیا، حتیٰ کہ اسے پتھر مار مار کر یوں ہلاک کر دیا گیا جیسے کتے مار دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر تھوڑا آگے چلے، ایک مردہ گدھا پڑا ہوا تھا۔ اسے دھوپ نے جلا دیا تھا اور وہ پھول گیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گدھے کو دیکھا تو پوچھا، فلاں فلاں آدمی کدھر ہے؟ وہ دونوں بولے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم یہاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اترو اور اس گدھے کا گوشت کھاؤ۔ وہ حیران ہو کر بولے، اللہ کے نبی، بھلا اسے کون کھا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی جو تم اپنے بھائی کی عزت پامال کر رہے تھے وہ اس گدھے کا گوشت کھانے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ معاذ نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر یہ امت کے درمیان تقسیم کر دی جائے تو انہیں کافی ہو جائے۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، وہ اس وقت جنت کی نہروں میں گوتے لگا رہا ہے۔ خوشخبری ہے معاذ کے لیے، وہ جوانی کی بھول کا شکار ہوا اور اپنے رب کے درمیان پڑے ہوئے پردے کو پامال کیا۔ گناہ نے اسے چین سے بیٹھنے نہ دیا تو اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر امت کے درمیان تقسیم کر دی جاتی تو تمام لوگوں کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتی۔ بحوالہ صحیح بخاری الحدود حدیث نمبر 6820، صحیح مسلم الحدود حدیث نمبر 1695۔